الحمدللہ ولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ المتطیبین بآدابہ۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدم بہ قدم چلے گا تو وہ بے شک بے حیائی اور برائی کے کاموں کا حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کا بھی باطن کبھی بھی پاک اور صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا باطن پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ اسی رکوع میں ایک بڑی اہم آیت ہے، بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں اور برے لوگ بری باتوں کے لیے ہیں، اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے ہیں۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ کون اچھا بندہ ہے؟ اچھا بندہ وہ ہے جس کی گفتگو اچھی ہے، جو بااخلاق ہے۔ یہ نہیں کہ ویسے تو بہت اچھا ہے لیکن گفتگو اچھی نہ ہو۔ اچھی باتیں کرنے والا، اچھی گفتگو کرنے والا، یعنی با اخلاق، وہی اچھا ہے، اور جس کی گفتگو اچھی نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زبان پر کنٹرول رکھنے کا بار بار حکم فرمایا۔ باب الایمان میں محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب پہلے زبان کا ذکر ہے، پھر ہاتھ کا ذکر ہے، من لسانہ و یدہ، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اس لیے کہ ہاتھ اگر کوئی کسی پر اٹھاتا ہے تو اس کو تو سمجھا جاتا ہے اس نے زیادتی کی ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ تو زبان سے تکلیف دینا یہ بھی بڑی تکلیف ہے، چھوٹی تکلیف نہیں ہے۔ مشہور بات ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ تو ایمان کامل اس کا ہے جو اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ اب تکلیف دینا کیا ہوتا ہے؟ گالی دینا ہی تکلیف دینا نہیں ہوتا، طعن و تشنیع کرنا، اشارے کنائے سے کسی کو اس کی کوئی بات جو قابل ذکر نہ ہو اس کو ذکر کرنا، اس کو رنج پہنچانا، یہ سارے معاملات لسان کی سبقت کے ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اب اس سے اگلے رکوع میں جو چوتھا رکوع ہے سورۃ النور کا، اس میں گھروں میں داخل ہونے کے متعلق اہم احکام بیان ہوئے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، یہی ہمارے ہاں چلتا ہے دستور۔ لیکن کسی کے گھر سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کہیں مہمان جا رہے ہیں تو وہی کسی کا گھر ہے۔ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو ایک گھر کے اندر کئی گھر ہوتے ہیں۔ اب جو دوسرے کا بیڈ روم ہے وہ اس کا گھر ہے، وہاں اس کی پرائیویسی ہے، تو وہاں جب جانا ہے تو بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، جہاں کوئی بھی غیر محرم ہے۔ یہ پچھلے سال بھی اس پر بات کی تھی، لیکن یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ دیکھیں، بھابھی جو ہے وہ غیر محرم ہے۔ ہمارے ہاں گھروں میں ایسا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہے تو وہ غیر محرم۔ اس لیے بھائی کے کمرے میں، شادی شدہ بھائی کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ گھروں میں ایسا ماحول ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر والدہ کا، والدین کا کمرہ سیپریٹ ہے تو وہاں بھی اجازت لے کر جانا چاہیے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کے کمرے میں بھی اجازت لے کر جاؤں؟ میری ماں ہے وہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو اپنی ماں کو ایسی کوئی نامناسب حالت میں دیکھنا پسند کرتا ہے؟
کہ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر اجازت لے کر جا. اب وہ آرام کر رہی ہیں، وہ لیٹی ہیں، کپڑے کس طرح کے ہیں، آرام میں نہیں صحیح کپڑوں کا لحاظ ہوتا، اس لیے والدین کے کمرے میں بھی اجازت لے کر جانا چاہیے. اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ. یہ لوٹ جانا تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کا خوب جاننے والا ہے. اب کہیں ہم جاتے ہیں، کہیں چلے گئے ہیں، وہاں سے اجازت نہیں ملتی اندر جانے کی تو لوٹ جائیں. حکم تو یہی ہے قرآن کا. دیکھیں، آپ پوچھ کر کسی کے پاس جاتے ہیں، فون پر آپ نے ٹائم سیٹ کر لیا، جی میں آنا چاہتا ہوں، کس ٹائم آؤں، ٹائم سیٹ کر لیا، اب تو آپ جائیں نا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بغیر ٹائم لیے گئے ہیں، آپ نے دستک دی ہے، 1 بار دی ہے، 2 بار دی، 3 بار دی، اجازت مل گئی، کوئی رسپانس آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس جائیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں تشریف لے جاتے تو 3 بار سے زیادہ آپ دستک نہیں دیتے تھے. یہاں دستک دیتے تھے، یہاں سلام کرتے تھے، تو آپ 3 بار سے زیادہ سلام نہیں کرتے تھے. جواب آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس تشریف لے جاتے تھے، اور برا بھی نہیں محسوس کرتے تھے. اب جو گھر والا ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے، اس کے گھر میں کیا معاملات چل رہے ہیں، اور اس حال میں وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے کہ نہیں ملنا چاہتا. اب اس کی پرائیویسی ہے اس کے گھر میں، لہٰذا حکم یہی ہے کہ جب اجازت نہ ملے تو پھر واپس لوٹ جاؤ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی یہی ہے. اور اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان میں تمہارا سامان ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں، اور اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو. اب اس سے مراد ایسی بلڈنگز ہیں، ایسی عمارتیں ہیں جو مشترکہ ہیں. اب ریلوے اسٹیشن پبلک کی استعمال کے لیے ہے، تو وہاں پر تو کسی سے اجازت لے کر نہیں جائیں گے نا. اسی طرح آپ پوسٹ آفس میں جاتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، تو وہ ایک مشترکہ مفاد عامہ کے لیے، سب کے لیے ہوتا ہے. پرانے دور میں سرائے ہوتے تھے، تو ایسی عمارتیں جو مشترکہ ہوتی ہیں، جہاں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، تو وہاں بغیر اجازت کے جانا جائز ہے، لیکن اس دفتر کے، اس آفس کے جو رولز ہیں ان کے مطابق وہاں پر جانا ہوگا. اچھا، یہ ساری چیزیں کیوں سمجھائی جا رہی ہیں؟ اس صورت کا آغاز اس حکم سے ہوا تھا کہ زنا نہیں کرنا، تو وہ کام جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں ان سب کی وہ چیزیں، ڈیٹیل جو ہے، فروعات، برانچز، وہ یہاں پر تذکرہ ان کا کر دیا گیا. اور زنا کا بڑا سبب جو ہے وہ نگاہوں کا بہکنا ہے. اس لیے یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کیا حکم فرما رہا ہے؟ آپ مسلمان مردوں سے کہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کاموں کی خبر رکھنے والا ہے جن کو تم کرتے ہو. تو یحفظوا فروجہم، شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم بعد میں ہے، پہلے نگاہیں جھکانے کا حکم. اب نگاہیں جھکانے کا حکم صرف مردوں کو نہیں ہے، خواتین کو بھی ہے. اب اس سے بالکل اگلی آیت میں کیا حکم ہے؟ اور آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنی زیبائش کو صرف اپنے شوہروں پر ظاہر کریں، یا اپنے باپ دادا پر، یا اپنے شوہروں کے باپ دادا پر، یا اپنے بیٹوں پر، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر، یا اپنے بھائیوں پر، یا اپنے بھتیجوں پر، یا اپنے بھانجوں پر، یا اپنی خواتین پر، یا اپنی مملوکہ باندیوں یعنی نوکرانیوں پر، یا اپنے ان نوکروں پر جن کو عورتوں کی شہوت نہ ہو، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی شرم والی باتوں پر مطلع نہ ہوں. اور اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلے جس سے ان کے پاؤں کی وہ زینت ظاہر ہو جائے جس کو وہ چھپائے رکھتی ہیں. اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اچھا، یہاں یہ جتنے بھی احکام بیان ہوئے ہیں، ہم نے کل پڑھا تھا نا، حضور علیہ السلام تمام جہانوں کی رحمت ہیں. اور ابن قیم کا ایک بڑا خوبصورت قول تھا، وہ کہتے جہاں کہیں خرابی آتی ہے وہاں آثار نبوت مٹ جانے کی وجہ سے آتی ہے، یعنی حضور کی جو تعلیمات ہیں ان کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی.
تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جہاں جہاں ہم جس جگہ پر چھوڑ رہے ہیں وہاں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، وہاں خرابیاں آ رہی ہیں، اور ہمارا جو خاندانی سسٹم ہے تباہ ہو رہا ہے۔ طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے۔ کیوں بڑھ رہی ہے طلاقوں کی شرح؟ اس لیے کہ بے حیائی عام ہو رہی ہے، زنا عام ہو رہا ہے، اور گھروں میں نباہ نہیں ہو رہا، یہ ایک سبب بن رہا ہے۔ تو یہ جو احکام ہیں ان پر جتنا زیادہ ہم عمل کریں گے اتنا زیادہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس سے آگے پھر کفار کے متعلق ایک اور مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے، وہ کافر جو نیکیاں کرتا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا۔ تو جو ایمان نہیں لا رہا، نیکیاں کیے جا رہا ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ فرمایا اور کافروں کے اعمال ہموار زمین میں چمکتی ہوئی ریت کی مثل ہیں جن کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے۔ سراب کہا گیا، والذین کفروا اعمالہم کا سراب۔ سراب ہمارے اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے۔ دوپہر جب لو چل رہی ہو تو دور ریت میں یا سڑک پر آپ دور سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا پانی ہے وہاں پر، لیکن جب آپ وہاں جائیں گے تو پانی وہاں نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو ایمان کے بغیر نیکیاں کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت امبار ہم نے کر لیا، لیکن وہ سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جہاں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ انہیں لگے گا بہت کچھ ہے، لیکن بھاگتے بھاگتے جب قیامت کے دن وہاں پہنچیں گے تو خالی دامن ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ایمان تھی۔ ایمان نہیں ہے تو پھر عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمام آسمانوں والے اور زمینوں والے اور صف بصف اڑنے والے پرندے بے شک اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے۔ کل قد علم، قد تحقیق علم، علم ہے۔ پرندوں کو، درندوں کو، چرند کو، کیڑوں مکوڑوں کو، سب کو علم ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ غیر ذوی العقول ہیں، یعنی ان میں عقل نہیں ہے، عقل والے صرف ہم ہیں۔ ہاں، جتنی عقل انسان کو دی اتنی عقل نہیں ہے، لیکن اللہ نے انہیں بھی فہم عطا کیا ہے۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے، کہتے ہیں دیکھو ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کس نے بتایا کہ یہاں تھن کے پاس آ، اس میں تیری غذا ہے؟ کس نے اس کو بتایا؟ کوئی پکڑ کے تو نہیں لے کر جاتا اس کو۔ گائے کا بچہ اس کو کوئی بتاتا تو نہیں ہے کہ تیری غذا یہاں پر، وہ وہاں کیوں گیا؟ اور یہ مکڑی کو کس نے سکھایا کہ کیسے تم نے جال بنانا ہے اور اس میں تم نے مکھی کو جکڑنا ہے، مچھر کو جکڑنا ہے اور اپنی غذا بنانی؟ اس کو علم ہے۔ یہ مکھی کو کس نے بتایا کہ کیسے اس نے وہ چھتا بنانا ہے، اور کیسا مسدس چھتا ہے اس کا، ایسا کوئی بڑے سے بڑا انجینئر نہیں بنا سکتا، اور پھر کیسا حسین نظام ہے جس نظام کے تحت وہ پولنز کو اکٹھا کرتی ہیں اور پھر وہاں پر پہنچتی ہیں تو پھر وہ شہد بنتا ہے۔ تو اللہ نے انہیں بھی علم دیا ہے ایک حد تک، لیکن جتنا علم انہیں دیا ہے بہت تھوڑا، پر اس عمل کے وہ عامل ہیں، جو تسبیح انہیں بتائی گی وہ تسبیح کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہمیں علم زیادہ دیا گیا اور ہم عمل تھوڑا کرتے ہیں، انہیں جتنا علم دیا گیا اتنا عمل کر رہے ہیں۔ شاید اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے وہ بابا جی، صوفی بابا جی تھے، انہوں نے کہا تھا علم و بس کریوں یار، اکو الف تیرے درکار۔ یعنی اتنا علم اکٹھا کیے جانا اور اس پر عمل کرنا ہی نہیں۔ جب گفتگو ہونی، بحث ہونی ہے تو علم کے دریا بہا دینے ہیں، اور جب عمل کی باری آ جانی تو چھوڑ دینا سب کچھ، تو بال کی کھال اتار دینی، لیکن عمل کے میدان میں نہیں جانا۔ تو یہاں پر بیان یہ ہو رہا ہے کہ یہ جتنے بھی جانور ہیں، پرند چرند، جتنا اللہ نے علم دیا عمل بھی کر رہے ہیں۔ انسان کو زیادہ علم ہے لیکن غفلت بھی یہی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم کی نفی ہے، علم بہرحال اچھی چیز ہے۔ علم وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو فضیلت دی ہے، فرشتوں پر بھی، مسجود ملائکہ بنا۔ تو علم بھی ہونا چاہیے اور علم کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، قرآن مجید کی ایک بڑی جامع آیت ہے، بہت سارے مقامات پر جامع احکام، اور یہ ایک آیت وہ جامع آیت ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا، ایک رومی شخص جس نے کتابوں کا علم تھا، جس کے پاس، وہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس آیا اور آ کر اس نے اسلام قبول کیا۔
انہوں نے کہا کس چیز نے تجھے متاثر کیا؟ اس نے کہا میں نے یہ ایک آیت پڑھی تو میں نے ایسی جامع آیت تورات انجیل زبور وغیرہ کسی کتاب میں نہیں پڑھی، تو مجھے یقین ہو گیا یہ کلام الہی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 52 ہے سورہ نور کی، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، وَيَتَّقِي، اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ بس 4 خوبیاں جس میں آ گئیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کامیابی کا مدار ان 4 چیزوں کے اندر ہے۔ اس سے آگے اختتام ہو رہا ہے سورہ نور کا، اور اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بلانے کو عام لوگوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضور کا پیغام، حضور کا میسج، حضور کی دعوت عام لوگوں کی طرح نہیں، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کے بلانے کو ایسا نہ قرار دو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بلانا بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور انہوں نے کہا یہ گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ مشرکین حضور علیہ السلام پر اعتراضات کرتے، قرآن مجید کے متعلق اعتراضات کرتے۔ جب قرآن کریم سنتے، کفار اسلام قبول کر رہے تھے، بہت متاثر ہو رہے تھے لوگ، تو یہ پھر کہتے یہ اصل میں قصے کہانیاں ہیں جی پرانی، ایسے تو متاثر ہو گئے۔ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، پرانے واقعات ہیں، پرانے نبیوں کے واقعات پوچھ پاچھ کے سنا دیتے ہیں آپ لوگوں کو، یا فلاں بندہ آتا ہے اس سے یہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور انہوں نے کہا یہ گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس رسول نے لکھوا لیا، جو اس پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ آپ کہیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے ایسے کہا نا، آپ کہیے کہ اس قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی مجھے بتانے والا رب العالمین ہے، تو جب وہ مجھے بتانے والا ہے، مجھے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس سے اگلے رکوع میں یہ اختتام ہو رہا ہے 18ویں پارے کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تو یہ بھی اعتراض کرتے تھے نا مشرکین کہ اگر یہ رسول ہیں تو پھر کھانا کیوں کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی کیوں چلتے ہیں؟ تو فرمائے تو سب رسول ایسے ہی تھے، وہ کھانا نہیں کھائیں گے تو تمہیں کھانے کا سلیقہ کیسے آئے گا؟ وہ چلیں گے نہیں تو تمہیں کیسا پتہ چلے گا کہ چلتے کیسے ہیں؟ وہ عام زندگی گزارنے والے معاملات سے نہیں گزریں گے تو تمہیں سلیقہ کیسے آئے گا، اور ان کا عمل تمہارے لیے نمونہ اور سنت کیسے بنے گا؟ اور ہم نے تم میں سے بعض کو دوسرے بعض کے لیے آزمائش کا سبب بنایا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہم میں سے بعض کے لیے آزمائش ہے۔ دیکھیں کوئی خوبی کسی دوسرے میں ہوتی ہے، ہم اس سے بڑا انسپائر ہوتے ہیں اور ہم ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں، حسرت ہوتی ہے یار کاش میں بھی ایسا ہوتا، جو اس کے پاس ہے کاش میرے پاس ہوتا۔ تو جن چیزوں میں ہم دوسروں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور ان پر رشک کر رہے ہوتے ہیں، جس پر ہم رشک کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر اس کو ہمارے بارے میں پتہ چلے تو وہ بھی شاید ہماری کسی خوبی پر رشک کر رہا ہو، اس کو بھی شاید حسرت ہو کہ جو اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تم میں سے بعض کے لیے آزمائش ہیں، کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کہ جو دوسروں کے پاس ہے اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ دوسرے کا منہ سرخ دے کر اپنے منہ پر، وہ والا کام تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو فرمایا یہ آزمائش کا سبب بنا ہے، اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی صبر کرو، جو دوسروں کے پاس دیکھ کر تمہیں رغبت ہو رہی ہے اور تم شکر نہیں کر رہے، صبر کرو، پھر تمہاری زبانوں پر شکر آئے گا۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ آگے 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یہاں بڑا اہم حکم ہے، اور انہوں نے اپنے زوم میں جس قدر نیک کام کیے تھے ہم ان کی طرف قصد کریں گے،
اور ان کو فضا میں بکھرے ہوئے غبار کے باریک ذرے بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بڑی نیکیاں کی تھیں، لیکن ان نیکیوں کو ہم غبار بنا دیں گے، بکھرے ہوئے ذرے بنا دیں گے۔ یہ کس کے متعلق کہا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، حتیٰ کہ جب ان کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہباء منثورا کر دے گا۔ اس آیت میں جو لفظ ہے نا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، فرمایا ہباء منثورا کر دے گا، یعنی باریک ذرے غبار بنا دے گا بکھرے ہوئے، پھر ان کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ سالم کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ یہ صحابہ کا انداز ہوتا تھا، حضور سے سوال کرتے ہوئے کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ حضور یہ بتائیں کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے، یعنی کون لوگ ہوں گے، نیکیاں نہ کرنے والے یا کفار، کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، نیند سے بیدار ہو کر رات کو قیام کرتے ہوں گے، لیکن جب ان پر کوئی حرام چیز پیش کی جائے گی تو وہ اچھل پڑیں گے، یعنی حرام کام دیکھیں گے تو خوش ہو کر پرجوش ہو کر اس کو پکڑ لیں گے۔ نمازیں بھی چل رہی ہیں، نیکیاں بھی چل رہی ہیں، پچھلے پہر اٹھ کر نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب کوئی حرام چیز سامنے آتی ہے تو پرجوش ہو کر اس کو بھی اپنا لیتے ہیں، حرام کام بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کرنے والے کام جو ہے نا، جن کو کرنے کا حکم ہے وہ تھوڑے ہیں، لیکن جن سے بچنا ہے وہ زیادہ ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ عابد اور زاہد برابر نہیں ہو سکتا۔ اب عابد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو عبادت کرتا ہے بس عبادت کر رہا ہے، اور زاہد کون ہے؟ جو گناہوں سے بچتا ہے۔ گناہوں سے بچنے والا اور صرف نیکیاں کرنے والا گناہوں سے نہ بچنے والا یہ برابر نہیں ہے۔ عابد زاہد کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتا۔ مقام ولایت کے لیے زیادہ عبادت نہیں ہے اہم چیز، زیادہ اہم چیز فرائض کرو اور گناہوں سے بچ جاؤ۔ گناہوں سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں آپ کا روم ہے اور آپ نے بڑا مہنگا اعلیٰ قسم کا ایئر کنڈیشن لگا لیا، بہت اچھی سیلنگ کروا لی، بہت اچھی آپ نے لیٹسٹ جو ہے وہ لائٹنگ کر لی، فانوس بھی آپ نے باہر سے امپورٹ کر کے لگا لیا، اور نیچے کاٹ کباڑ بھی پڑا ہوا ہے، گند بھی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ سارا کچھ لاکھوں روپے کا خرچ کرنے کے باوجود وہ گند جو پڑا ہوا، کیا آپ کو وہ روم اچھا لگے گا؟ ہاں، کچھ بھی نہ ہو، سمپل چھت ہو لیکن وائٹ پینٹ ہوا ہے، صاف ستھری ہے، دیواریں صاف ستھری ہیں، سادہ سا کارپٹ بچھا ہے، بالکل صاف ستھرا، کوئی میل کچیل نہیں ہے، تو آپ کو اچھا لگے گا۔ تو ہم اپنے من میں نیکیاں بھی ڈال رہے ہیں، گناہ بھی ڈال رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر نیکیوں کا اجر ہے تو گناہوں پر پکڑ بھی تو ہے نا، وہ گرفت بھی تو ہے اللہ تعالیٰ کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اگر جنت کی بشارت دی ہے تو دوزخ سے ڈرایا بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرایا بھی تو ہے، بری موت سے ڈرایا بھی تو ہے۔ تو گناہوں سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ آپ مجھ سیاہ کار کے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ان حسین راتوں کی برکت سے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ اس سے آگے یہی سورۃ الفرقان میں انبیاء کرام کے پھر وہ واقعات بیان ہوئے، معذب قوموں کا ذکر ہوا، اور اس میں یہ بھی بیان ہوا وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے ساتر اور حجاب بنایا اور نیند کو راحت بنایا اور دن کو اٹھنے اور کام کرنے کے لیے بنایا۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے، ہماری معاشرتی زندگی کی تباہی جو ہے اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔
دیکھیے ہمارے ہاں بجلی نہیں ہوتی، پھر بھی ہم کاروبار کرتے ہیں رات کے ٹائم، بجلی یوز کرنے کا ٹائم جو ہے، اور جس وقت ہمیں سن لائٹ مل رہی ہوتی ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں ترقی یافتہ اقوام سن لائٹ کو یوز کرتی ہیں، وہ سورج کی روشنی کو یوز کرتے ہیں، اور ہم سورج کی روشنی کو یوز نہیں کرتے۔ ہم نے شادیاں کرنی ہیں تو وہ بھی رات میں لائٹیں چلا کر، ہم نے کاروبار کرنا ہے تو وہ بھی رات میں لائٹیں چلا کر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ رات آرام کرنے کے لیے، ہم راتوں کو نہیں سوتے، ہم دن کو سوتے ہیں۔ عبادت کرنے کے لیے رات جاگنا تو اچھی بات ہے، لیکن ہماری روٹین یہی ہے نا، ہم 11 بجے تک 12 بجے تک ہم سوئے رہتے ہیں۔ رات کو جو سونا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے رات کو اگر آپ سوئیں گے تو آپ کی نیند 100% پوری ہوگی، آپ کی باڈی کے سیلز جو ہیں وہ ریپیئر ہو جائیں گے، اور آپ کا ڈیفنس سسٹم جو ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے امیون سسٹم وہ طاقتور ہو جائے گا۔ اور دن کو آپ رات کی نسبت ڈبل ٹائم بھی سوئیں گے تو آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، 100% آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی۔ تو رمضان کریم میں راتیں جاگنے کا موقع ملے تو عبادت کریں، لیکن اس کے علاوہ بلا وجہ راتوں کو جاگنے کی روٹین ہماری درست نہیں ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات بیان کر رہا ہے، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ آہستگی سے مراد کیا؟ عاجزی، جتنا اللہ نے دیا اتنی عاجزی آنی چاہیے۔ ہمارے پاس جتنا زیادہ آتا ہے اتنی اکڑ ہم میں آ جاتی ہے۔ تو جس شاخ پر پھل زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ جھکی ہوتی ہے، تو اللہ کے انعامات جتنے زیادہ ہوں اتنی زیادہ عاجزی آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلاما، السلام علیکم۔ ایسی جاہلوں سے بحث، فضول باتیں، کوئی کام نہیں ہے، دیکھ لیا کسی نے غلط کمنٹ کیا اس پر شروع ہو گئی، اس نے کوئی غلط بات کی پھر اس سے بھی بڑی بات کی، فضول۔ بس ٹائم ہمارے پاس کھلا ٹائم ہے، اگر ٹائم ہے تو پھر تلاوت قرآن کا مزہ لے لو، نعت مصطفیٰ کا لطف لے لو، ایک بار کوشش کر کے دیکھو۔ خدا کی قسم جنہیں یہ چسکا پڑ جاتا ہے پھر مزہ ہی آ جاتا ہے انہیں۔ فہم قرآن کا بھی تو لطف ہے، قرآن کو سمجھنے کا، حضور کی احادیث کو سمجھنے کا، کتنا خزانہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت تک پہنچایا۔ تو فرمایا جب ان سے جاہل بحث کرتے ہیں نا تو وہ سلام کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں، سبحان اللہ، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے اور رات قیام میں ان کی رات گزر جاتی ہے۔ ہم نماز شروع کر لیں ہمارا وقت نہیں گزرتا، اور جو عباد الرحمن ہیں وہ سجدے میں پڑ جائیں تو کہتے ہیں اتنی جلدی رات گزر گئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ معمولات سے فارغ ہو کر جو ذمہ داریاں ہوتی تھی اس کے بعد آپ رات اکثر آپ نوافل میں گزارتی، طویل سجدے کرتی۔ کئی بار ایسا ہوا سجدے میں پڑی ہوئی ہیں اور حضرت بلال کی اذان کی آواز آئی تو بے قرار ہو کر سر اٹھاتی کہ رات ختم ہو گئی، اتنی جلدی ختم ہو گئی رات۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو پھیر دے، خرافات میں بھی نہیں پڑھتے، نیکیاں بھی کرتے ہیں اور پھر دعائیں کرتے ہیں اے اللہ ہم سے دوزخ کے عذاب کو پھیر دے، بے شک دوزخ کا عذاب چمٹنے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا میانہ روی پر ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ وہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے ناحق قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو ایسے کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ اب اس سے آگے سورۃ الشعراء ہے، اور سورۃ الشعراء میں معذب قوموں کا ایک بار پھر تذکرہ ہوا ہے تفصیل کے ساتھ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، فرعون کا ذکر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے دربار میں گئے اس کا ذکر ہے، اور پھر جادوگروں کے ساتھ وہ معاملہ، وہ بھی واقعہ یہاں دوبارہ رپیٹ ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے جب اپنی قوم سے اور اپنے چچا سے کہا کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہیں، مورتیوں کو پوج رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں سو ہم انہی کے لیے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اصنام، بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اصنام، صنم مورتی کو کہتے ہیں، سونے یا چاندی کی یا پتھر کی مورتی، اس کو صنم کہتے ہیں۔ لیکن امام راغب نے بڑی خوب بات کی مفردات میں۔ اگر آپ قرآن مجید کے الفاظ کو ڈیٹیل سے سمجھنا چاہیں تو امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے مفردات، عربی میں ہے لیکن اردو میں بھی آ گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ صنم ہے۔ میں آج جب یہ معنی پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا اس کا مطلب تو یہ ہوا جو امام راغب کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا ہم میں سے ہر کوئی اپنی جیب میں صنم لیے پھرتا ہے۔ اللہ سے غافل کرنے والی چیز یہی ہے نا، لیکن ہم اگر چاہیں تو اسی کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اسی میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اسی میں قرآن کا فہم حاصل کر سکتے ہیں، حدیث مصطفیٰ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے جب اپنی قوم سے کہا ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں حالانکہ آپ کی پیروی پسماندہ لوگوں نے کی ہے؟ غریب لوگ اپنے مفادات کے لیے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ کون سا دل سے ایمان لا رہے ہیں؟ تو اکثر ہوتا ہے نا، میرے ساتھ بھی کئی بار ایسے ہوئے، لوگوں نے کہا جی آپ بس ایسے لوگ چاول کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، لنگر کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، آپ اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا کر لیتے، تو میں کہتا ہوں یار چلو کھانا کھلانا بھی تو ثواب کا کام ہے۔ تو جو آپ نے جواب دیا نا وہ بڑا اہم جواب ہے۔ انہوں نے کہا یہ لوگ جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس آ رہے ہیں، غریب لوگ ہیں، اور یہ کوئی آپ کی بات مان کر یا آپ کا میسج سے متاثر ہو کر نہیں آ رہے، یہ اپنی ضروریات کے لیے آ رہے ہیں۔ نوح نے کہا ان کے کاموں کو جاننے سے مجھے کیا سروکار، ان کا حساب تو صرف میرے رب کے ذمہ ہے، اگر تمہیں کچھ شعور ہے۔ یعنی میرا کام انہیں بلانا ہے، دعوت دینا ہے، باقی جو ان کے اندر کا کام ہے وہ یہ جانے، ان کا رب جانے۔ ہم نے تو ظاہری بات دیکھنی ہے نا کہ ظاہراً ایک بندہ مسجد میں آیا، محفل میں آ گیا، فہم قرآن کے لیے آ گیا، قیام اللیل کے لیے آ گیا، محفل ذکر کے لیے آ گیا، اب اس کے دل میں کیا وہ جانے، اس کا رب جانے۔ ہم نے تو اس کو ویلکم کرنا ہے کہ آپ آئے ہیں، آپ ہماری محفل کی رونق بنے ہیں۔ اس سے آگے انبیاء کرام کا یہ واقعات چل رہے ہیں، اور حضرت قوم عاد کا ذکر ہے۔ قوم عاد کا ذکر ہے تو ان کے نبی نے علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ہر اونچی جگہ پر لہو و لعب کی ایک یادگار تعمیر کر رہے ہو اور تم اس توقع پر مضبوط مکان بنا رہے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو سخت جبر سے پکڑتے ہو۔ تو یہ قوم عاد کی خرابیاں تھیں، اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے عیاشی کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، ضرورت کے لیے نہیں۔ ضرورت کے لیے آپ 10 منزلہ مکان بنائیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عیاشی کے لیے آپ 2 منزلہ بھی بنائیں گے تو وہ غلط ہے، یا لوگوں پر دھاگ بٹھانے کے لیے آپ اونچا مکان بنائیں گے کہ سب سے اونچا ہو جائے تو یہ بھی غلط ہے، یہ جائز نہیں، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اس سے آگے قوم سمود کا واقعہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم یہاں کی چیزوں میں امن کے ساتھ رہتے رہو گے؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، وہ پتھروں پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے نا، تو ان کا کیا تم ہمیشہ یہیں پر رہو گے، اللہ کے یہاں نہیں جانا؟ باغوں اور چشموں میں، کھیتوں میں اور کھجور کے درختوں میں جن کے خوشے نرم ہیں، یعنی دنیا کی لذتوں پر ہی تم مطمئن ہو گئے ہو؟ کچھ آخرت کی لذت بھی لو، اللہ کی یاد کی لذت بھی لو، اعمال صالحہ کی لذت بھی لو، وہ بھی ایک لذت ہے۔ ظاہر ہے اولیاء کرام عابدین ایسے ہی تو نہیں ساری رات عبادت کرتے رہتے، وہ ایک لذت ہے، اللہ ہمیں وہ لذت نصیب فرمائے۔ اس سے آگے قوم لوط کا ذکر ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اب بار بار ذکر ہوا، آپ جانتے ہیں ان کا قبیح فعل کیا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو؟
اب صرف یہ کہا کہ مردوں کے پاس آتے ہو. اب آتے ہو سے انہوں نے کہا کہ تم جو کبھی کبھی فعل کرتے ہو اس کا نام نہیں لیا، اس فعل کا نام نہیں لیا، بس یہی کہا کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو. کیا مطلب؟ کہ بات کو کھول کر صریح لفظوں میں نہیں بیان کیا، کنایا کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ حیا ہے. یہ قرآن ہمیں حیا سکھا رہا ہے کہ کسی چیز کو بیان کرنا ہو، ایسی چیز جو مناسب نہیں ہے تو اس کو لفظوں کو کھول کر ہر چیز واضح کر کے اس کو بیان نہ کیا جائے، بلکہ اس کو کنایا کے ساتھ بیان کیا جائے. میں بالخصوص آج یہ چیز آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی میں نے آج کی بات ہے، میں نے BBC کی ایک رپورٹ دیکھی، اور وہ تربیت کیا کر رہے ہیں کہ جو جنسی اعضاء ہیں ان کا نام لینا چاہیے، نہیں شرمانا چاہیے. استغفر اللہ. ہمارے ہاں دیکھیں یہ میڈیا جو ہے ہمارے کیسے ذہنوں کو چینج کر رہا ہے. وہ چیزیں، وہ تذکرے جو ہمارے ہاں کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہے، اور وہ الفاظ جو کبھی بھی ہمارے ہاں اچھے نہیں رہے، اور جن لفظوں کو، جن چیزوں کے ذکر سے ہم گلی محلوں سے بھی نفرت کرتے تھے، یار اس گلی میں اس طرح کی لوگ گالیاں نکالتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں بڑے مہذب انداز سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کے نام لینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے ذہنوں کو چینج کیا جانا. یہ آج کی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں BBC کی اردو سروس میں. تو میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں کو نہیں چینج کیا جا رہا، ہمارا مزاج ہی خراب کیا جا رہا ہے. اگر یہی سلسلہ رہا، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی، تو وہ وقت دور نہیں ہے جب ہمارے بچے ایک نارمل ماحول میں وہ باتیں کریں گے جس کو سن کر ہم سیکھ پا ہو جائیں گے، اور ہمیں حیرت ہو جائے گی کیا بات اس نے کر دی. اب اس سے آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. تو ان کی بیماری کیا تھی؟ وہ پیمانہ پورا نہیں دیتے تھے. تو آپ نے ان کو کہا کہ تم تول کر دو چیزوں کو اور فساد نہ کرو. ظاہر ہے جب دوسرے کا حق ماریں گے تو وہ بھی کوشش کرے گا حق مارنے کی، اور جب ہر کوئی ایک دوسرے کا حق مارے گا تو پھر فساد ہی ہوگا. اب ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے، ہر کوئی دا لگانے پہ تلا ہوا، کو موقع ملے صحیح تو میں چھوڑوں گا نہیں. تو جب یہ ہوگا تو کوئی اپنے آپ کو کسی سے محفوظ نہیں سمجھے گا، کوئی کسی پر اعتماد نہیں کرے گا. تو جب ہم آپس میں بد اعتمادی کرنے لگ جائیں گے تو پھر فساد ہوگا. حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کیسے نازل ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے. بس یہی میں چند آیات پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کیسے قرآن آیا. پہلے تو کتاب ایک دم آ گئی، کتاب نبی گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور لکھی ہوئی کتاب ان کو مل گئی، لیکن حضور علیہ السلام کو کیسے قرآن ملا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کی نازل فرمائی ہوئی کتاب ہے. کیسے نازل ہوئی؟ نزل به الروح الامین، جس کو روح الامین یعنی جبریل لے کر نازل ہوئے. اچھا جبریل نے کہاں نازل کیا؟ وہ تو پہاڑ پر نازل ہوئی تھی نا کتاب، اس کو کہاں نازل کیا؟ سنیے کتنا پیارا جملہ آ گئی، کتنی پیاری آیت. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. عَلَى قَلْبِكَ، آپ کے قلب پر نازل کیا. سبحان اللہ، کیا قلب مصطفیٰ ہے. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ پھٹ جاتے، دب جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے جلال سے. تو قلب مصطفیٰ پر نازل ہو رہا ہے. قلب مصطفیٰ کی طاقت پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے آپ کے قلب کے اوپر، تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. صاف صاف عربی زبان میں، اور بے شک اس قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے. کیا ان کفار مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس قرآن کو علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں؟
مکہ کے مشرکین تو نہیں جانتے نا کسی کتاب کو، لیکن بنی اسرائیل کے تو لوگ جانتے ہیں، وہ تو صاحب کتاب ہیں، اور ان صاحب کتاب لوگوں میں سے عظیم ترین عالم عبداللہ بن سلام ہے۔ تو عبداللہ بن سلام جب حضور کی بارگاہ میں آئے، آیات سنی تو کہنے لگے ہاں ہاں ہم جانتے ہیں، آپ جو فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا یہ تم یہود کو اور عیسائیوں کو اہل علم کہتے ہو، تو اہل علم لوگوں میں سے جو بڑا علم والا تھا وہ تصدیق کر رہا، تمہیں پھر بھی یقین نہیں آ رہا۔ تو یہ قرآن کریم حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، کلام اللہ کا ہے، لانے والے جبریل ہیں، اور نزول کا مقام قلب مصطفیٰ ہے، اور ہم تک جب پہنچا تو ایسے پہنچا کہ جب قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا تو آقا کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، حضور کے ہونٹ ہلتے ہیں، پھول جھڑتے ہیں تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ صحابہ نے سنا، ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔